بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا نام یا بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں، بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت کا پروگرام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مہینے کی تیاری کیسے کرتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو کیسے گزارتے تھے، تو ہمیں ایک مکمل عملی نمونہ ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ذہنی اور روحانی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تاکہ جسم اور نفس رمضان کے لیے تیار ہو جائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو رمضان کی فضیلت بتاتے تاکہ ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ اعمال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی نیت، منصوبہ بندی اور ایک انسان کی روحانی آمادگی ضروری ہے۔ انسان رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ میں نے اس مہینے میں کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عبادات میں غیر معمولی اضافہ فرماتے، یعنی باقی 11 مہینوں سے ہٹ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مزید عبادات فرماتے ہیں۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان المبارک میں قرآن پاک سے تعلق مزید بڑھ جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل فرماتے، تراویح کی نماز ادا کرتے، دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضور ویسے ہی سخی تھے اور سخی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کا بحر بے کراں بن جاتے۔ آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے، دوسروں کو کھانا کھلاتے، سخاوت فرماتے۔ اور پھر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، آپ کی عبادات میں مزید شدت آ جاتی، گھر والوں کو جگاتے، خود اعتکاف فرماتے اور اپنی مکمل توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخصوص کر دیتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ اعمال اور آپ کی یہ تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کریں اور پھر قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن پاک کے صرف الفاظ کو نہ پڑھیں بلکہ قرآن پاک کے معنی کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کلام فرما رہا ہے ہم اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اپنی عبادات میں، دعا میں، صدقہ اور خیرات میں اضافہ کریں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جتنی اہمیت دے سکتے ہیں وہ اہمیت دیں اور اس میں اپنی عبادات میں مزید اضافہ کر دیں۔ اگر ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں تو یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک روحانی تربیت کا بہترین پروگرام بن سکتا ہے، ایک بہترین تربیت گاہ بن سکتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض فرمائے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔
گویا کہ تاکہ رمضان المبارک کے بعد بھی 11 مہینے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو۔ یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔